السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حدیث نمبر 24 کا درس ہے، اور اس کی سرخی اور ہیڈنگ کے بارے میں اس سے پہلے والے درس کے آخری میں نے بتایا تھا کہ دن بھر میں 100 حج کا ثواب، یعنی ایسی کون سی نیکی ہے کہ آدمی دن میں کرے تو اس کو 100 حج کے برابر ثواب ملتا ہے، تو اس کو ہمیں آج سماعت کرنا ہے۔ عن ابن عباس قال ما من ولد بار ينظر الى والديه نظر رحمت الا كتب الله له بكل نظرة حجة مبرورا قالوا وان نظر كل يوم 100 مرة قال نعم الله اکبر واطیب۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نیکوکار لڑکا یا لڑکی، یعنی ماں باپ کا فرما بردار لڑکا یا لڑکی اپنے ماں باپ کو شفقت و مہربانی کی نظر سے دیکھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ہر نظر کے بدلے میں ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا، اس کے لیے ایک حج مقبول کا ثواب لکھ دے گا۔ صرف حج نہیں، حج مقبول۔ ہم اور آپ حج کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سارے لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں لیکن ان کا حج مقبول ہوا کہ نہیں ہوا وہ ان کو نہیں پتہ ہوتا۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے یقین کے ساتھ جو حج کر کے آیا کہ میرا حج مقبول ہو گیا، میرا حج مبرور ہو گیا، قبول ہو گیا؟ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو پتہ چلے گا کہ ان کا حج مقبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ لیکن جو شخص، جو لڑکا، جو لڑکی ماں باپ کی فرما بردار ہو یا لڑکا ماں باپ کا فرما بردار ہو، وہ دن میں ایک مرتبہ اپنے ماں باپ کو مہربانی کی نظر سے دیکھے، شفقت کی نظر سے دیکھے تو اس کے لیے ایک حج مقبول کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ یعنی دیکھیے حج مقبول کا ثواب کمانے کا کتنا آسان ذریعہ ہے کہ ماں باپ کو ایک مرتبہ نظر رحمت سے دیکھ لے، مہربانی والی نگاہ سے دیکھ لے تو حج مقبول کا ثواب مل جائے گا۔ کتنا آسان ذریعہ۔ تو اب دیکھیے یہ 100 حج کے برابر ثواب کا جو ذکر آیا تو اس کا کیا مطلب؟ ایک مرتبہ آپ نے ماں باپ کو دیکھا تو ایک حج کے برابر ثواب۔ اب صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر کوئی شخص دن میں 100 مرتبہ اپنے ماں باپ کو دیکھے تو 100 مرتبہ نظر رحمت اور مہربانی اور شفقت سے اپنے ماں باپ کو دیکھے ایک دن میں تو کیا 100 حج کا ثواب ملے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، 100 مرتبہ دیکھے تو 100 مرتبہ حج کا ثواب ملے گا۔ مطلب کیا ہوا کہ جتنی مرتبہ دیکھے گا اتنی مرتبہ حج کرنے کا ثواب، وہ بھی حج مقبول کا ثواب۔ ایک مرتبہ دیکھے تو ایک حج کا ثواب، 2 مرتبہ دیکھے تو 2 حج، 5 مرتبہ دیکھے تو 5 حج، یعنی جتنی مرتبہ دیکھے گا اتنے حج کرنے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ بہت بڑا ہے اور اللہ بہت پاک ہے۔ اب یہاں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یقیناً بڑا یہ ماں باپ کا عظیم مقام و مرتبہ ہے، ان کے مقام و مرتبے کو ظاہر کرنے کے لیے ہی یہ ارشاد فرمایا گیا کہ ماں باپ کو جو صرف نظر رحمت سے دیکھے اس کے لیے اتنا عظیم ثواب۔ تو آپ سوچیں کہ صرف نظر رحمت سے دیکھنے کا اتنا بڑا ثواب ہے تو ماں باپ کی خدمت کرنے کا کتنا بڑا ثواب ہوگا، ان کی فرما برداری اور ان کی اطاعت اور ان کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کا خیال رکھنے کا کتنا بڑا ثواب ہوگا، ماں باپ کو راضی کرنے کا کتنا بڑا ثواب ہوگا۔ یہ تو صرف مہربانی کی نگاہ سے دیکھنے کا ثواب ہے کہ ایک حج۔ پھر یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو فرمایا گیا کہ ماں باپ کو کوئی ایک مرتبہ مہربانی کی نگاہ سے دیکھے تو اس کے لیے ایک حج مقبول کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب حج کرنے کی ضرورت نہیں، یعنی کوئی مالدار ہے، صاحب استطاعت ہے، جس پر حج فرض ہو گیا اور اس کے لیے حج کے لیے جانا لازم اور ضروری ہو گیا،
اور وہ یہ سوچے کہ بھائی ماں باپ کو ایک مرتبہ دیکھنے سے حج کا ثواب مل جاتا ہے تو اتنی مشقت کیوں برداشت کروں، اتنا لمبا سفر کیوں کروں اور اتنا پیسہ کیوں خرچ کروں، لاؤ ماں باپ کو جا کر ایک مرتبہ دیکھ لیتا ہوں، حج کا ثواب مل جائے گا۔ چلے گا؟ نہیں چلے گا بھائی، ثواب مل رہا ہے، اس کو حج نہیں کہا جا سکتا، یہ حج ہے نہیں۔ حج تو جب وہ ارکان ادا کرے گا تبھی ہوگا، اور وہ حج جو فرض ہے وہ ماں باپ کو دیکھنے سے ادا نہیں ہوگا۔ جیسے کہ یہ بات کہی جاتی ہے نا، یہ حدیث شریف میں بھی آیا کہ جو شخص 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے تو اس کو پورا قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، جو شخص 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے اس کو پورا قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یعنی ثواب ملتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس نے پورا قرآن پڑھ لیا، وہ تو جب پڑھے گا تبھی کہاں جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ تو یہ کوئی سوچے کہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیتا ہوں، پورا قرآن پڑھنے کی حاجت نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ صرف ثواب مل رہا ہے، پورا قرآن پڑھنا تو اسی وقت مانا جائے گا جب آدمی پورا قرآن پڑھے گا، اور اس کے ثواب کی الگ ہی حیثیت ہوگی، اس کے ثواب کا الگ ہی معاملہ ہوگا۔ اسی طرح ماں باپ کو ایک مرتبہ نظر رحمت سے دیکھنے پر یقیناً حج کا ثواب ملتا ہے، جو حدیث پاک کے اندر بیان کیا گیا، لیکن حقیقی حج تو اسی وقت ہوگا جب وہاں جائے گا اور وہ ارکان ادا کرے گا، اور اس کا ثواب الگ ہی حیثیت رکھتا ہے۔ بیان کرتے ہیں اس حدیث کو امام بیہقی نے شعب الایمان میں نقل فرمایا ہے۔ اس حدیث کا حاصل مطلب یہ ہے کہ جو مسلمان، خواہ وہ لڑکا ہو یا لڑکی، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اگر اپنے والدین ماں باپ کا فرما بردار اور خدمت گزار ہو تو وہ جب بھی اور جہاں بھی اور جس وقت بھی اپنے ماں باپ کو شفقت کی نظر سے دیکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر نظر کے بدلے میں اس کو ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ ارشاد نبوی سن کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اس ثواب کی کثرت پر تعجب کیا۔ صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ اتنا بڑا ثواب، عمل کتنا مختصر سا ہے، عمل کتنا آسان ہے، صرف ایک مرتبہ ماں باپ کو دیکھنا ہے شفقت کی نگاہ سے، اور ثواب کتنا بڑا ہے اس کے مقابلے میں۔ تو صحابہ کرام کو تعجب ہوا اور انہوں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، جب ہر نظر کے بدلے میں اس کو ایک حج مقبول کا ثواب ملے گا تو اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کو دن بھر میں 100 مرتبہ رحمت کی نظر سے دیکھے تو کیا اس حساب سے اس کو 100 حج مقبول کا ثواب ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اس کو 100 حج مقبول کا ثواب عطا فرمایا جائے گا۔ اور تم لوگ تعجب کیوں کرتے ہو؟ اللہ بہت بڑا ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کے خزانوں میں، اس کی رحمت کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ چھوٹے سے عمل پر بڑے سے بڑا ثواب عطا فرمائے، اس کی رحمت کے خزانوں میں کوئی کمی آنے والی نہیں، کیونکہ خزانے کا ختم ہو جانا بھی ایک طرح کا عیب ہے، کمی ہے، اور یہ برائی والی اور نقص کی بات ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر عیب اور ہر برائی سے پاک ہے، اس کے خزانے ختم نہیں ہوتے۔ وہ کتنا ہی زیادہ سے زیادہ اور بڑے سے بڑا ثواب عطا فرمائے، اس کے لیے کچھ دشوار نہیں، کچھ مشکل نہیں، کیونکہ وہ بہت بڑا ہے۔ اور کتنا ہی زیادہ سے زیادہ اور بڑے سے بڑا ثواب ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دینے سے عاجز نہیں، ہر طرح کا ثواب وہ عطا فرمانے پر قادر ہے، کیونکہ وہ عاجز و قاصر ہونے سے پاک ہے۔ لہٰذا وہ چھوٹے سے چھوٹے عمل پر بھی بڑے سے بڑا ثواب عطا فرما سکتا ہے۔ اس لیے دن بھر میں 100 مرتبہ دیکھنے پر 100 حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے تو یہ اس کے لیے نہ تو دشوار ہے نہ ہی قابل تعجب ہے، کیونکہ وہ اکبر ہے یعنی سب سے بڑا ہے، اور اطیب ہے یعنی ہر قسم کی عاجزی اور کوتاہی اور کمی سے پاک ہے۔ حدیثوں میں اس قسم کے چھوٹے چھوٹے دوسرے اعمال کا بھی ذکر ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ثواب ملنے کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص فجر کی نماز جماعت سے پڑھ کر اپنے مصلی پر بیٹھا رہے، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے بعد اپنے مصلی پر بیٹھا رہے اور ذکر الہی میں مشغول رہے، ذکر کرتا رہے، تسبیح پڑھتا رہے، یہاں تک کہ جب آفتاب بلند ہو جائے، طلوع آفتاب، سورج نکل آئے اور آفتاب بلند ہو جائے، یعنی مکروہ وقت ختم ہو جائے۔ طلوع آفتاب کے بعد کا جو 20 منٹ تک کا تقریباً جو وقت ہوتا ہے جو مکروہ وقت کہلاتا ہے، اس میں تو کوئی نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ تو فرمایا گیا یہاں تک کہ آفتاب بلند ہو جائے یعنی مکروہ وقت ختم ہو جائے تو وہ نماز اشراق پڑھ کے مسجد سے نکلے۔ نماز اشراق پڑھی جاتی ہے آفتاب بلند ہونے کے بعد ہی، خوب زیادہ جب روشنی ہو جاتی اس وقت یہ نماز پڑھی جاتی ہے، نفل نماز ہوتی ہے۔
نماز اشراق پڑھ کے وہ مسجد سے نکلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک حج اور ایک عمرے کا مکمل ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب یہ بھی کتنا آسان ذریعہ ہے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب کمانے کا، کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ہمیں وہیں بیٹھے رہنا ہے اور ذکر و اذکار کرتے رہنا ہے، تسبیح پڑھتے رہنا ہے یہاں تک کہ طلوع آفتاب ہو جائے، مکروہ وقت گزر جائے، پھر اشراق کی نماز پڑھ کے مسجد سے نکلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس حدیث سے بظاہر ایک متعجبانہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ماں باپ کو شفقت کی نظر سے دیکھ لینے پر ایک مقبول حج کا ثواب مل جاتا ہے تو اس اعتبار سے والدین کو نظر رحمت سے دیکھ لینا اور بیت اللہ شریف کا جا کر حج کرنا یہ دونوں عمل برابر ہو گئے، یعنی ماں باپ کو مہربانی کی نگاہ سے دیکھ لینا اور خانہ کعبہ کا حج کرنا وہاں جا کر یہ دونوں برابر ہو گئے، یعنی ثواب کے اعتبار سے اگر کوئی سوچے کہ جب اس کے برابر ثواب مل رہا ہے تو یہ دونوں چیزیں برابر ہو گئی، کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے اور اختصار کے ساتھ میں نے اس کا جواب دے بھی دیا۔ مصنف علیہ رحمہ مزید فرماتے ہیں کہ یہ دونوں عمل تو برابر ہو گئے، کوئی سوال کر سکتا ہے تو پھر بیت اللہ کے طویل سفر اور وہاں جا کر طواف کعبہ اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا، عرفات میں دن بھر وہاں پہ ٹھہرنے، مشقت اٹھانے، تکلیف برداشت کرنے اور دولت اور مال خرچ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ بس والدین کو نظر رحمت سے دیکھ لیا اور حج کا ثواب مل گیا، کوئی یہی کر لے جب دونوں عمل برابر ہے۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ایک تو یہ جواب ہے کہ عمل ایک تو عمل ہوتا ہے اور ایک ہے عمل کا ثواب، ایک ہوتا ہے عمل اور دوسرا ہے عمل کا ثواب، دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہے۔ عمل الگ ہو سکتا ہے، اس کا ثواب ہو سکتا ہے دوسری چیز میں بھی مل جائے، یعنی اگر کسی چھوٹے عمل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بڑے عمل کا ثواب عطا فرمائے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ دونوں عمل درجے اور مرتبے میں رتبے میں برابر ہو گئے، ایسا ضروری نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم کہلائے گا کہ اس نے اپنی نوازش سے چھوٹے عمل پر بڑے عمل کا ثواب عطا فرما دیا، ورنہ کہاں بڑے عمل کی فضیلت اور کہاں چھوٹے عمل کا درجہ۔ مثال کے طور پر یوں سمجھیے کہ اگر کسی بادشاہ نے اپنے وفادار اور جانثار جنرل کو، جس نے اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر جنگ کی اور فتح حاصل کی، جیت کر آیا، وہ میدان جنگ سے جیت کر آیا کوئی اس کا سپہ سالار، تو بادشاہ خود خوش ہو کر انعام دیتا کہ نہیں دیتا؟ تو بادشاہ نے خوش ہو کر اپنے سپہ سالار کو انعام کے طور پر ایک گاؤں کی جاگیر عطا فرما دی، یعنی ایک گاؤں کا اس کو مالک بنا دیا۔ اور تھوڑی ہی دیر کے بعد بادشاہ نے ایک شاعر کا کوئی شعر جو اس کو اچھا لگا وہ سن کر خوش ہو کر اس شاعر کو بھی ایک گاؤں کی جاگیر دے دی۔ اب آپ بتائیے کہاں ہے میدان جنگ میں جا کر جنگ کرنا اور جان ہتھیلی پر کھیل کر فتح حاصل کرنا جان ہتھیلی پر رکھ کر، اور دوسری جانب ایک شاعر نے صرف ایک شعر سنایا۔ بادشاہوں کا معاملہ ایسا ہوتا ہے نا، بادشاہوں کا معاملہ کہ وہ شاعر نے کوئی شعر سنایا، خوش ہو گیا، بادشاہ جب خوش ہو جائے تو بڑے سے بڑے انعام سے نواز دیتا ہے، بادشاہوں کا ایسا معاملہ، اور جب ناراض ہوتا ہے تو چھوٹی سی چھوٹی غلطی پر گردنیں بھی اڑا دیتا ہے، وہ بادشاہ کا ایسا معاملہ ہوتا ہے ان کے حالات سے۔ تو ایک شعر سن کر اس کو بھی ایک گاؤں کی جاگیر دے دی۔ دیکھیے دونوں کو انعام سیم مل رہا ہے، سپہ سالار کو بھی انعام وہی ایک گاؤں کی جاگیر، اور شاعر کو شعر سنانے پر بھی ایک گاؤں مل رہا ہے، تو انعام ایک جیسا ہی ہے، لیکن کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ دونوں کا عمل ایک جیسا ہے؟ دونوں کا عمل ایک جیسا نہیں ہے، عمل الگ الگ ہے۔ اس نے تو کتنی محنت و مشقت کی سپہ سالار نے، اور شاعر نے تو کوئی بھی محنت نہیں کی، صرف زبان کو حرکت دی اور شعر سنا دیا، تو عمل برابر نہیں ہے لیکن انعام دونوں کا برابر ہو گیا۔ حالانکہ دونوں کو بادشاہ نے برابر ہی انعام دیا، لیکن کون یہ کہہ سکتا ہے کہ سپہ سالار کا کارنامہ اور شاعر کا کارنامہ دونوں برابر ہو گئے؟ ہر شخص جانتا ہے کہ جنرل کا مرتبہ دربار شاہی میں جتنا بلند و بالا ہے، شاعر کا مرتبہ اس کے 1000ویں حصے کے بھی برابر نہیں ہے۔ کہاں ایک جنرل اور سپہ سالار اور کہاں ایک معمولی شاعر، دونوں میں کوئی برابری ہو سکتی نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سمجھ لیجئے کہ اگرچہ حج بیت اللہ کرنے والے اور والدین کو شفقت کی نظر سے دیکھنے والے دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ برابر ہی ثواب عطا فرماتا ہے، مگر حج بیت اللہ کرنے والے کا جو عظیم مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ہے، اس کا 1000ویں حصے کے برابر بھی والدین کو نظر رحمت سے دیکھنے والے کا درجہ نہیں ہے۔ یعنی مقام و مرتبے میں دونوں برابر نہیں ہو سکتے، ثواب میں برابر ہو سکتے ہیں لیکن رتبے میں برابر نہیں ہو سکتے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ ثواب کے برابر ہونے سے عمل کا برابر ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ عمل اور چیز ہے
اور ثواب دوسری چیز ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی ملحوظ خاطر رہے، ذہن میں رہے کہ دو چیزوں میں برابری دو حیثیتوں سے ہوا کرتی، یعنی کسی بھی چیز کو دوسری چیز کے برابر کب مانا جائے گا؟ جب ان دونوں چیزوں میں برابری ہو۔ کبھی کمیت اور ناپ تول میں برابری ہوا کرتی ہے، ناپ تول یعنی مقدار میں برابری ہو، ایک طرف آپ نے گیہوں لا کر رکھ دیا اور دوسری طرف چاول لا کے رکھ دیا، یہ بھی 5 کلو یہ بھی 5 کلو، تو کیا کہیں گے کہ یہ دونوں مقدار میں برابر ہیں، کیونکہ دونوں کتنے ہیں؟ 5 کلو ہیں کہ نہیں؟ تو دونوں کے بارے میں ہم کیا کہیں گے کہ مقدار میں اور ناپ تول کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں، لیکن کیا یہ مقدار اور ناپ تول میں برابر ہونے کی وجہ سے گیہوں چاول ہو گیا یا چاول گیہوں ہو گئے؟ یہ تو نہیں ہوا، تو یہ بھی سمجھ لیں۔ اور کبھی کیفیت یعنی رتبے اور قیمت میں برابری ہوتی ہے، دو چیزیں اگر کمیت یعنی مقدار میں برابر ہوں تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ دونوں چیزیں کیفیت یعنی رتبے اور قیمت میں بھی برابر ہو جائیں۔ مثلا ایک سیر ستو آپ لوگ سمجھتے ہیں وہ چنے کا آٹا اور کو دوسرا آٹا ملا کے اس کو اور اس میں شکر وغیرہ شامل کر کے پانی یا دودھ ملا کر اس کو حلوے کی طرح بنا کر کھاتے ہیں۔ ایک سیر ستو ہے اور اس کے مقابلے میں ایک سیر حلوہ ہے۔ ستو معمولی چیز ہے، حلوہ اس کے مقابلے میں زیادہ قیمتی اور زیادہ ٹیسٹی ہوتا ہے، اس میں لذت زیادہ ہوتی ہے۔ تو کمیت یعنی وزن و مقدار میں دونوں برابر ہیں، ایک کٹورا یہ بھی ہے اور دوسرا کٹورا وہ بھی، دونوں ایک کٹورے میں، وہ کٹورا سائز میں دونوں برابر ہیں، مگر کیفیت یعنی لذت و قیمت میں دونوں برابر نہیں۔ ستو جو ہے وہ سستا ملتا ہے، حلوہ مہنگا ملتا ہے، اور ستو میں لذت کم ہوتی ہے، حلوے میں لذت زیادہ ہوتی ہے۔ تو مقدار میں اگرچہ دونوں برابر ہیں، اتنے ہی کٹورے میں اتنے ہی برتن میں دونوں رکھے ہوئے ہیں، لیکن سواد دونوں کا الگ ہے، لذت میں اور قیمت میں دونوں میں فرق پایا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک سیر لوہا اور ایک سیر سونا، ایک سیر آپ لوہا لے لیجئے، لوکھن جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں دوسری جانب آپ کیا لے لیجئے؟ سونا۔ تو دیکھیے دونوں ایک سیر ہے کہ نہیں؟ سونا بھی ایک سیر اور لوہا بھی ایک سیر۔ ایک سیر سونا دیکھنے کو ملے گا نہیں جلدی سے، لیکن اگر کہیں مل جائے اور آپ اس کو مثال کے طور پر سمجھنے کے لیے یہ بات ذہن میں رکھیں، تو وزن اور مقدار میں تو دونوں برابر ہیں، لیکن کیفیت یعنی چمک دمک اور رتبے اور قیمت میں دونوں ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ کیا کوئی لوہے کو سونا کہہ سکتا ہے یا کوئی سونے کو لوہا کہہ سکتا ہے؟ تو مقدار میں تو دونوں ایک ہی ہیں، وزن دونوں کا برابر ہے، لیکن اس کی کیفیت الگ ہے، دونوں کا مقام و مرتبہ الگ ہے۔ لوہا معمولی مانا جاتا ہے اور سونا بہت ہی قیمتی اور بہت ہی مہنگا ہوا کرتا ہے۔ کہاں لوہا اور کہاں سونا۔ اسی طرح بیت اللہ شریف کے حج کا ثواب اور والدین کو نظر رحمت سے دیکھنے کا ثواب اگرچہ کمیت اور مقدار کے لحاظ سے تو برابر ہے، لیکن کیفیت یعنی درجہ اور فضیلت کے لحاظ سے یقیناً دونوں میں بہت بڑا فرق ہے، لہٰذا ان دونوں کا ثواب ایک حیثیت سے برابر ہے اور ایک حیثیت سے برابر نہیں ہے۔ اس لیے یہ دونوں عمل کبھی بھی ہرگز حیثیت ہر اعتبار سے برابر نہیں ہو سکتے۔ بہرحال والدین کو محبت اور شفقت کی نظر سے دیکھنا اگرچہ ہر حیثیت سے حج کعبہ کے برابر نہیں، مگر یہی کیا کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس معمولی سے عمل سے خوش ہو کر اپنے فضل و کرم سے حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنے والدین کو کبھی اور کسی وقت بھی ہرگز نفرت و حقارت کی نظر سے نہ دیکھے، بلکہ ہمیشہ ان کو محبت و عقیدت اور رحمت و شفقت کی نگاہوں ہی سے دیکھا کرے اور ہر نظر رحمت پر ایک حج کا ثواب حاصل کرتا رہے اور فلاح دارین کی سعادتوں سے بہرہ مند ہوتا رہے۔ یہ کتنا عظیم ثواب بیان کیا گیا اس حدیث پاک کے اندر آپ نے سماعت کیا۔ تو اسی پر ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ماں باپ کو کیسے دیکھنا چاہیے؟ نظر رحمت سے، یعنی ماں باپ کے ساتھ ادب و احترام سے ہمیں پیش آنا چاہیے۔ ماں باپ کی شان میں کسی بھی طرح کی کوئی بھی گستاخی ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ اس سے پہلے والے درس میں جو آیت کریمہ آپ نے سماعت کی کہ ماں باپ کو اف تک نہیں کہنا چاہیے، یعنی اف کہنے کی وجہ سے اگر ماں باپ کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو اف کہنے کی بھی اجازت نہیں۔ تو ماں باپ کو گالی گلوچ کرنے کی یا مارنے پیٹنے کی اجازت کیسے ہو سکتی؟ ہرگز نہیں ہو سکتی، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ماں باپ کو تکلیف پہنچانا یا معاذ اللہ ماں باپ کو گالی دینا، ان کی بارگاہ میں گستاخی کرنا یا انہیں برا بھلا کہنا، انہیں تکلیف پہنچانا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جب اف کہنے سے منع کیا گیا تو یہ ساری چیزیں تو اس سے بڑھ کر ہیں، تو یہ اور بڑا گناہ ہو جائے گا۔ حضرت حوشب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں ایک بستی میں پہنچا، وہاں میں نے ایک عجیب و غریب بات دیکھی کہ وہاں کے قبرستان میں روزانہ عصر کی نماز کے بعد ایک قبر کھلتی، اس میں سے مردہ نکلتا اور گدھے کی طرح چلاتا، گدھے کی طرح ریکتا تھا
تھوڑی دیر تک اس کا یہ معاملہ رہتا، پھر وہ خود اندر قبر میں واپس چلا جاتا، قبر بند ہو جاتی۔ تو مجھے بڑا تعجب ہوا۔ یہ پرانے زمانے میں اس طرح کے واقعات رونما ہوتے تھے لوگوں کی عبرت کے لیے، تاکہ لوگ سبق حاصل کریں، اور اگر کوئی اس طرح کی برائی میں گناہ میں مبتلا ہو تو وہ اس گناہ سے اس برائی سے باز آ جائے۔ اب یہ سلسلہ بند ہو گیا کیونکہ قیامت قریب آ گئی ہے، اب اس طرح کے عبرت والے واقعات ہمیں زیادہ دیکھنے کو نہیں ملتے۔ بہرحال لیکن یہ پرانے واقعات ہمارے لیے اب بھی نشان عبرت ہیں۔ تو وہ حضرت حوشب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا تو ان کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیسا معاملہ ہے کہ یہ مردہ روزانہ نکلتا ہے اور گدھے کی طرح چلاتا ہے پھر واپس چلا جاتا ہے۔ تو انہوں نے لوگوں سے دریافت کیا، معلوم کیا کہ اس کا کیا معاملہ ہے، یہ روزانہ قبرستان میں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو لوگوں نے جواب دیا کہ یہ جب زندہ تھا تو شرابی تھا، شراب پیا کرتا تھا، شراب کا عادی تھا، اور اس کی ماں اسے شراب پینے سے روکتی تھی۔ ماں کا تو معاملہ ایسا ہوتا ہے نا، ماں برائی کرتے ہوئے اپنے بچوں کو نہیں دیکھنا چاہتی، ماں اپنے بچوں کو برائی سے روکتی ہے۔ تو وہ کہتا ہے، وہ لوگوں نے جواب دیا کہ اس کی ماں جو ہے اس کو شراب پینے سے روکتی، لیکن یہ معاملہ اس کا کہ شراب کے نشے میں دھت رہتا۔ ایک مرتبہ اس نے کیا کیا، جب ماں نے اس کو شراب پینے سے روکا تو ماں کو اس نے یہ جملہ بولا کہ کیا گدھے کی طرح چلاتی رہتی ہے، یعنی غصے میں آ کر جھنجلا کر اس نے ماں کو یہ جواب دے دیا کہ کیا گدھے کی طرح ریگتی رہتی ہے، گدھے کی طرح آواز کرتی رہتی ہے۔ یہ تو ہو گیا۔ آپ سوچیں، آپ کے وہ ماں باپ جن کو اف کہنے سے منع فرمایا گیا تھا، اس نے کیا بول دیا، گدھے کی طرح چلانے کا لفظ بول دیا، جملہ بول دیا۔ اب اسی شراب کے نشے میں ایک دن عصر کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، اس کو دفن کر دیا گیا۔ گاؤں والے کہتے ہیں کہ اب روزانہ عصر کے بعد اس کی قبر کھلتی ہے، اور ماں کو جو اس نے وہ جملہ بولا تھا کہ کیا گدھے کی طرح چلاتی رہتی، اب یہ خود روزانہ قبر میں سے باہر ہوتا ہے، نکلتا ہے، برآمد ہوتا ہے، اور روزانہ خود گدھے کی طرح چلاتا ہے۔ یہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے۔ تو ماں باپ کی نافرمانی ہرگز بھی نہیں کرنی چاہیے۔ ماں باپ اگرچہ ہمیں برا بھلا کہہ دیں، ماں باپ اگر ہم پر ظلم بھی کرے تو برداشت کر لے۔ اگر واقعی ماں باپ غلط کر رہے ہیں تو ان کو اللہ کی بارگاہ میں اس کا جواب دینا پڑے گا، لیکن ہمیں اجازت نہیں کہ ظلم کا بدلہ ظلم سے دیں، یا معاذ اللہ کوئی گستاخی کریں، یا کوئی برا لفظ بول دیں، یا جو ہے کہ گالی گلوچ تک بات پہنچ جائے، اس کی شریعت میں اجازت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ماں باپ کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلامی زندگی عطا فرمائے اور ایمانی موت نصیب فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔